بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ دوستو، آج کی ویڈیو سٹاک مارکیٹ انالیسز اور ڈیلی نیوز بس سے ریلیٹڈ ہے۔ سٹاک مارکیٹ انالیسز آج کا یا کل کی ایکسپیکٹیشن بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں کل کی ویڈیو کا ریویو لینا چاہوں گا۔ کل کی ویڈیو میں جو میں نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ مارکیٹ اوپر سے نیچے آئی تھی اور نیچے آتے ہوئے مارکیٹ اوور سولڈ میں چلی گئی تھی، اور اوور سولڈ میں نے یہ کہا تھا کہ جو مومنٹم ہے گراف کا، آرلی گراف یہی پریڈکٹ کرتا ہے کہ کل مارکیٹ نیگیٹو کھلنی چاہیے۔ آلدو کہ اوور سولڈ میں ہے تو پروبیبلی چانس یہ بھی ہے کہ پازیٹیو کھلے گی، لیکن یہی میں نے اس پہ اسرٹ کیا تھا کہ نیگیٹو کھلے گی اور کنٹینیو رہ سکتی ہے جب تک کہ مارکیٹ میں کوئی ٹریگر نہ آئے۔ اور مارکیٹ کی آج کی لیک لسٹر پرفارمنس ان سٹارٹ اور نیگیٹو سائیڈ پہ ہی رہنا کافی دیر تک پرابلممیٹک رہا۔ پھر یہ آج وہی سین ہوا جب 45,200 کو ٹچ کر رہی تھی آج سے 2 دن پہلے، کافی دیر سسٹین کرنے کے بعد مارکیٹ وہاں سے ڈاؤن فال ہوا۔ آج بھی کچھ اسی طرح سین ہوا کہ مارکیٹ اوپر آتی تھی پھر نیگیٹو ہو جاتی تھی، پھر اوپر آتی تھی پھر نیگیٹو ہو جاتی تھی۔ آج لوور سائیڈ پہ اسی طرح کی ویو رہی اور اچانک پھر جو کل کا زیرو تھا، مطلب ٹی آر جی، جس نے کل مارکیٹ کو نیچے لے کھینچا، آج اس نے مارکیٹ کو اوپر کھینچ دیا۔ ٹی آر جی ایک ایسا پیوٹل فیکٹر بنا ہوا ہے، جب وہ پازیٹیو ہوتا ہے تو پھر باقی ٹیکنالوجی سیکٹر بھی آہستہ آہستہ پازیٹیو کی طرف آتے ہیں، تو مارکیٹ میں چیزیں اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی سٹوری جس طرح کل ہم نے پریڈکٹ کیا تھا اس سے الائنڈ لگتی ہے کہ مارکیٹ شروع میں لیک لسٹر رہنے کے چانسز ہیں، ڈل ہو سکتی ہے، نیگیٹو ہو سکتی ہے، لیٹر آن ہم دیکھیں گے وہ پازیٹیوٹی کی طرف آئے گی۔ تو آئی ذرا لیٹ لیکن پازیٹیوٹی کی طرف آئی اور اچھی موو بناتے ہوئے 45,000 کو ٹچ کرتے ہوئے 45,955 آلموسٹ 50 پوائنٹ لوز بھی کی ہے اینڈ پہ جا کے۔ اب آج کی نیوز دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے نیوز جو نظر آتی ہے وہ ہے بڑی اہم نیوز ریگارڈنگ ایونسیون کے بارے میں، جس کے اندر ان کے ایک ڈائریکٹر تنویر کرامت نے 50,000 شیئرز جو ہیں ایونسیون کے بیچے ہیں۔ تو یہ ایک انفارمیشن جو انہوں نے شیئر کی ہے، تقریباً 108 اور 105 کی ایوریج، 107 کی ایوریجنگ، اس کا مطلب ہے کہ ایونسیون کے جو ڈائریکٹرز یا لیونگ ڈائریکٹر بھی ہو سکتے ہیں یہ کہ چھوڑ رہے ہوں، تو وہ 107 کو اتنا اچھا ریٹ نہیں سمجھ رہے۔ اور ویسے بھی ایونسیون کی جو ای پی ایس ہے اس کے مطابق 107 کچھ وابلنگ سا نظر آتا ہے، کیونکہ ای پی ایس وائز اس کی اراؤنڈ 85-90 کے درمیان ہی اسے ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ آکٹوپس اور آئی ٹی سیکٹر ہونے کی وجہ سے اس کی پی ای بہت زیادہ، یہ ہائی پی ای پہ آئی ٹی سیکٹر والے ٹریڈ کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس ویلیو کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیگیٹو ہے، کوئی نیگیٹو امپیکٹ اس کی وجہ سے زیادہ بھی آنے لگا ہے۔ ابھی جو مومنٹم چل رہا ہے رزلٹ سیزن کا، تو جیسے ہی اس کی بورڈ میٹنگ ہوگی اناؤنس تو یہ اوپر جائے گا، 120 سے اوپر جانے کے چانسز ہیں۔ اس کے بعد اگلی نیوز، فرسٹ ٹریٹ مینوفیکچرنگ مضاربہ نے ٹریٹ بیٹری کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے ایک نوٹیفیکیشن یا اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ڈیٹیل شیئر کی ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ہم یہ دیکھیں گے کہ فرسٹ ٹریٹ مضاربہ میں بھی پروفٹ سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ایڈ آن ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ٹریٹ کارپوریشن کا جو سب سے پروفیٹیبل اس وقت سیگمنٹ ہے وہ بیٹری سیگمنٹ ہی ہے۔ اس کے بعد آج کی ایک اور نیوز، جو سعودی نیشنل بینک نے، جس نے سامبا بینک کو ٹیک اوور کیا ہوا تھا، اراؤنڈ 84.51% شیئرز جو تھے ہولڈنگ سعودی نیشنل بینک کے پاس تھے، وہ یو بی ایل کو اپروو کر دیا ہے کہ وہ ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔ ڈیو ڈیلیجنس کمپلیٹ ہو چکی ہے سامبا بینک کے 84.51% شیئرز۔ اس کے علاوہ ٹریٹ کارپوریشن کی طرف سے امپلائی اسٹاک ایشو کرنے کی ایک انفارمیشن جو تھی وہ شیئر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نیوز نیٹ ورک کا جو ایکوزیشن ہونے جا رہا ہے عارف حبیب سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، جنہوں نے تقریباً 35% سٹیک ہم نیوز نیٹ ورک کے اندر ایکوائر کرنے کے لیے اپروول حاصل کر لی تھی 7 روپے کے حساب سے، اس وقت 6 روپے 74 پیسے کا یہ شیئر چل رہا ہے۔ تو الٹیمیٹلی جیسے ہی یہ میچور ہوگا یہ 7 سے اوپر چلا جائے گا، تو اس کے بارے میں بھی آج انفارم کیا گیا کہ وہ اپروول آ گئی ہے۔
آج کے امپورٹنٹ رزلٹ میں FFBL کا رزلٹ تھا. اس کے اندر 4.96 کی EPS بہت اچھی، لیکن شیئر ہولڈر کو کچھ نہ دینے کی وجہ سے آج اس کے شیئر کے اندر ڈاؤن فال ہم دیکھ سکتے تھے، جو کہ ایک اچھی ریزن نہیں ہے. یوزلی FFBL الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ دیتی آئی ہے اوور دا ٹائم، لیکن آج جو اناؤنسمنٹ کی اس میں شیئر EPS تو اچھی تھی، لیکن جب شیئر ہولڈر کو کچھ نہ ملا تو الٹیمیٹلی اس کے اندر نیگیٹیوٹی آنا بنتی تھی. اب ذرا ہم اپنے پورٹ فولیو کو دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں بڑی اہم میں ایڈ کرنا چاہوں گا. نیوز پیپر ٹلٹنگ ہے یا اسے کہتے ہیں سب کٹنگ ہے. روزنامہ پاکستان کی طرف سے جس میں انہوں نے کوہر نور اسپننگ اور یوسف ویونگ کا ترقی کا نیا سفر شروع، جس کے اندر انہوں نے ری پلاننگ اینڈ ری ایڈجسٹمنٹ آف دیئر جو ان کی ری آرگنائزیشن کرنے کے لیے پلان تھا اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن شیئر کی ہے. امپورٹنٹلی ابھی تک کوہ نور اسپننگ میں اس طرح وائبس نہیں آئی، یا اس کے اوپر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی زیادہ انفارمیشن شیئر نہیں ہوئی. لیکن یوسف ویونگ کی جس کی نیوز میں نے شیئر کی تھی بہت دن پہلے، اگر آپ میری ویڈیوز دیکھیں تو میں نے کلیئر کٹ، اس ٹائم بات ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، تب میں نے اس کے بارے میں کہا تھا. تو یوسف ویونگ کا تو کام شروع ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پاکستان نیوز کی طرف سے، روزنامہ پاکستان کی طرف سے نیوز لگی ہے، الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اس کا آپ کو کوہ نور اسپننگ میں بھی ورڈکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب پورٹ فولیو کو دیکھتا جائیں تو ہمارے پاس یوسف ویونگ تھا. الٹیمیٹلی میں نے کہا تھا سیل آن نیوز ہوگا، نیوز آ چکی اور اب نیوز کے اوپر سیلنگ ہو رہی ہے. لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے ہولڈ کرنا ہے وہ ہولڈ کریں، کیونکہ بہت لوور ریٹوں پہ میں نے اس کی بائنگ کروائی تھی. ابھی الٹیمیٹلی یہ دوبارہ اوپر جائے گا اور اچھے لیول پہ اوپر جائے گا. ٹیلی تھوڑا سا نیگیٹو ہلکی سی میں نے کل نیوز شیئر کی تھی ریگارڈنگ جیم بورڈ پہ اوپر ان کی سپر نیٹ کی رجسٹریشن کے اوپر. رجسٹریشن سپر نیٹ کی، اس کا مطلب ہے کہ بڑے انویسٹروں کو آفر کیا جا رہا ہے، چھوٹے انویسٹر کو نہیں آفر کیا جا رہا، جس کی وجہ سے ٹیلی آج تھوڑا سا نیگیٹو ہے. آلدو کہ اس میں پازیٹیوٹی آئے گی جیسے ہی IPO کی ڈیٹس اور چیزیں اناؤنس ہوں گی. GGL ایک ایسا اسکرپٹ ہے جو کہ کافی مار کھا چکا ہے. اب اس میں ہلکی سی وائب آنے کی دیر ہے. یہ وائب آئے گی تو یہ ریٹرن ضرور ہوگا، اور یہ ایک اچھے گروپ کا اسکرپٹ ہے. تو انہوں نے اوور دا ٹائم بڑا ڈیلیور کیا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں، تو یہ آگے بھی ڈیلیور کرتے رہیں گے، اور اسی لیے ان کا IPO بڑا امپورٹنٹ تھا. اس کے بعد ویوز پازیٹیو ہے، ہم نیوز نیٹ ورک پازیٹیو ہے. پھر یاد رکھیے کل کی ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ آکٹوپس میں 102 روپے پہ آپ کو پوزیشن لینی چاہیے، اور 105.6 یہ کل ہی کرے گا. اور آج کا جو ہم ہائیسٹ رینج دیکھیں تو 102 سے 105.6 کا 106.95 اس کی ہائیسٹ ٹچ ہوئی تھی. یاد رکھیے گا یہ اس وقت جس رینج میں ہے یہ ایسی کریٹیکل رینج ہے کہ یہاں سے 2-3 روپے ہی اور ایڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اس کے بعد ریورسل کا سفر ضرور طے کرنا شروع کرے گا. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ان کی لاسٹ ایئر کی جو EPS تھی، میں نے کل بھی اسی ٹاپک کو ذکر کیا تھا، آج پھر ذکر کر رہا ہوں کہ وہ تقریباً 2 روپے کے لگ بھگ تھی. اور 2 روپے کے ساتھ اتنی بڑی PE یا اتنی بڑی پرائس پہ ٹریڈ کرنا کوئی سمجھ سے بالا تر بات ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی چھوٹا مارکیٹ میں شیئر فلوٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر مومنٹ کافی جلدی آتی ہے اور اپر لاک جلدی لگ جاتا ہے. اشا اسٹیل پازیٹیو، PRL پازیٹیو. PRL میں جو ایک نیوز ہے وہ یہ ہے، وہ میں بتاتا چلوں کہ PRL آنے والے منتھ سے فرنس آئل ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے، جس سے ہمیں لگتا ہے کہ PRL کی EPS اور چیزیں اچھی ہونے جائیں گی. AGL ایون رہا. اس کے بعد JSBL جو ہے وہ 3 پیسہ نیگیٹو. JSBL میں مومنٹم آئے گا. ہیسکول جس کے اوپر FIA اور ڈفرینٹ کائن کی نیوز تھی، 5 روپے 71 پیسے، 5.5 روپے کے لگ بھگ. اس میں آپ 1000-1500 شیئر ضرور چیک ان کر کے رکھیں، کیونکہ وہاں سے اس کو لازمی سپورٹ ملے گی. اس کے بعد پاک الیکٹران آج نیگیٹو تھا. ایونسیون جس طرح مارکیٹ نے IT سیکٹر نے کور کیا، مارکیٹ میں ایونسیون نے بھی کور کیا. اچھا، اگر ہم کل کی مارکیٹ کے بارے میں پریڈکشن کریں یا اپنی رائے دیں تو مارکیٹ آخری 3 بجے سے دیکھیں تو مارکیٹ کے اوپر ٹریگر آتا ہے اور مارکیٹ اوپر جانا شروع ہوتی ہے، اور آخری چند منٹوں میں مارکیٹ کچھ پوائنٹ لوز کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ جس مومنٹم میں جا رہی تھی
اس مومنٹم میں صرف اس وجہ سے لوگوں نے سیل آؤٹ کیا جس کے اندر ان کو شاید ایک فیئر ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں IMF کی طرف سے کوئی بیڈ نیوز آتی ہے تو ہم اپنے آپ کی پوزیشن سیکیور کر کے رکھیں. اس کا مطلب تھوڑے سے پوائنٹ لوز ہوئے. اور میں نے یہ آپ کو ویک اینڈ پہ کہہ دیا تھا کہ پری IMF ریلی آ سکتی ہے اگر میٹنگ سیم ٹائم پہ. اگر مارکیٹ اسی مومنٹم کو کل کیری فارورڈ کرتی ہوئے نظر آتی ہے تو پہلا بریک جو مجھے لگتا ہے وہ 45,150 سے 200 کے درمیان لگے گا. اور دوسری بڑی ریزسٹنس ہمیں 300 پہ نظر آئے گی کیونکہ 255 کو لاسٹ ٹائم ٹچ کیا تھا اور وہاں سسٹین کر کے یہ نیچے آ گئی تھی. 300 پہ آئے گی. یہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ بڑے چھوٹے ٹارگٹس کے اوپر اسے ریزسٹنس ملے گی. لیکن اگر یہ کل ہیلدی والیوم کے ساتھ 300 کو بریک کرتی ہے تو الٹیمیٹلی ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ کا مومنٹ اوپر کو آ سکتا ہے. اور یہ اگر پری IMF ریلی ہے تو وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ پھر 300 سے اوپر جائے گی. لیکن اگر کہیں بھی فیئر اور کوئی بھی چیز ایسی نیگیٹو آئی تو مارکیٹ وہاں سے 200-300 پوائنٹ ریورس ہو سکتی ہے. تو یاد رکھیے گا اب آپ نے اس چیز کو لازمی دیکھنا ہے کہ مارکیٹ اگر وہاں سسٹین کر رہی ہے اوپر نہیں جا پا رہی تو وہاں پروفٹ ٹیکنگ کریں اچھے اسکرپٹ میں اور لوور لیول پہ بائنگ کر کے دوبارہ ان ہو سکتے ہیں. شکریہ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.